مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم المعصومين، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. دوستان محترم، اللہ کے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی عنایتوں سے اس وقت ہمارا قافلہ غار ثور کے قریب حاضر ہیں. غار ثور وہ تاریخی جگہ ہے قرآن مجید میں جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ اپنے بستر پر سلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف تشریف فرما ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جب زخمی ہونے لگے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور غار ثور تک پہنچے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر بٹھا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تشریف لے گئے اور اپنے جسم پر جو کپڑے تھے اس کے ٹکڑے کر کے آپ نے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، یہاں تک کہ ایک سوراخ رہ گیا تو اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حضور اب آپ اندر تشریف لے آئیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غار کے اندر پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے اس غار کو صاف کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے گئے. تو جس بندہ مومن کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں لائے، پہلے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو لائے. صدیق اکبر آئیں گے دل میں تو وہ دل کو اس لائق اور قابل بنا دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس جگہ آ سکیں. دوستان محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے. وہ گود کتنی بابرکت اور فضیلت والی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس غار ثور میں ایک سوراخ پر اپنا قدم رکھ کر کے بیٹھے تھے، اس غار میں روایتوں میں ہے کہ ایک سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محفل میں اس نے سنا تھا کہ غار ثور میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کی رات رکیں گے، تو وہ اسی وقت سے اس غار میں آ کر سرکار کے دیدار کے انتظار میں موجود تھا. لیکن جس دن صدیق اکبر آئے اس دن وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا. جب واپس آیا تو سارے سوراخ بند تھے. ایک سوراخ جس پر اس نے دیکھا کہ یہاں گوشت ہیں تو اس نے وہاں پر اپنا سر ملنا شروع کر دیا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر اپنا قدم نہیں ہٹایا، یہاں تک کہ اس سانپ نے بار بار آپ کو ڈسا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد کو برداشت کیا لیکن قدم کو نہیں ہٹایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار کی نیند میں خلل پڑ جائے. دوستان محترم، یہی وہ مقام ہے جس کو سرکار اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پر دے چکے اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہیں. دوستان محترم، یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم ترین فریضہ ہے مومن کی جان کو بچانا، اور مومن کی جان بچانے کے لیے یہاں تک آسانی دی گئی ہے کہ کوئی اگر ڈوب رہا ہے تو نماز توڑ کے اس کی جان بچائی جائے، کوئی جل رہا ہے تو نماز توڑ کے اس کی جان بچائی جائے، اس لیے کہ جان کی حفاظت بہت زیادہ اہم ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں
کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی نیند پر نماز قربان کر رہے ہیں، اور یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی نیند پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہیں۔ دوستان محترم، اس کے بعد صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے سرکار کے چہرے والضحیٰ پر آئے۔ چشم مبارک سرکار نے کھول کر فرمایا صدیق کیا ہوا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اب یہ وہ نبی ہیں جو دافع البلا ہیں، شافی الامراض ہیں، اللہ نے ان کے پورے وجود ہی کو بابرکت بنایا، بلکہ یہ جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکال کر صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا، جس سے صدیق اکبر فرماتے پوری زندگی مجھے کبھی اس سانپ کے کاٹنے کا درد ہوا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں حقیقت میں یہ وہ معجزات ہیں جو ہر لمحہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے ایک صاحبزادے تھے حافظ فیضان صاحب جی، جو نوجوان تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سرکار 3 دن تک غار ثور میں ٹھہرے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حفاظت کے لیے صدیق اکبر کے یہ صاحبزادے حضرت عبداللہ روزانہ رات کو غار ثور کے دہانے پر آ کر سو جاتے اور پوری رات اس پر پہرا دیتے، اور صبح کو مکہ چلے جاتے اور وہاں جا کر دشمنوں کی کیا تدبیریں ہیں، چالیں ہیں، وہ جان کر پھر رات کو آتے اور سرکار کی خدمت میں عرض کر دیتے۔ اور دوسرے حضرت صدیق اکبر کے غلام جو بعد میں ایمان لائے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی بکریاں چرانے کے بہانے یہیں بکریاں لے کر آتے تھے اور بکریوں کا دودھ دو کر سرکار کی خدمت میں پیش کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہجرت کی رات سرکار صدیق اکبر کے گھر تشریف لائیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو باہر نکالنا چاہا کہ تم باہر نکل جاؤ، مجھے نبی سے کوئی خاص بات کرنی، چونکہ سرکار نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہجرت کی رات ایک راز ہے تو ہم دونوں کو ساتھ میں چلنا ہے۔ جب صدیق اکبر اپنے بچے اور بچیوں کو اور بیوی کو گھر سے باہر نکالنے لگے تو سرکار نے فرمایا کہ صدیق یہ کینے نکال رہے ہیں؟ کہا یہ حضور میرے گھر والے ہیں۔ کہا صدیق مجھے تم پر بھی اعتماد ہے اور تیرے گھر والوں پر بھی اعتماد ہے، صدیق مجھے تیرے گھرانے سے وفا کی امید ہے، ان میں کوئی بھی بے وفائی نہیں کرے گا، انہیں گھر میں رہنے دو۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ اسما، یہ ذات النطاقین ان کا لقب ہیں، اور انہوں نے کمر پر پٹی باندھ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی غار ثور کے وقت اور ہجرت کی شب مدد کی ہیں۔ تو صدیق اکبر کے جوان بیٹے رات کو یہاں رات سو کر کے سرکار کی حفاظت کرتے، غلام بکریاں چرا کر کے دودھ پیش کرتا، اور صدیق اکبر کی بیٹیاں، صدیق اکبر کی بیوی اور صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ، یہ سارے کے سارے اس وقت ہجرت کی رات سرکار کی مدد میں تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے جب مولا علی بستر پر ملے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو نبی تو چلے گئے ہیں، پھر یہ لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، یہاں تک کہ یہ لوگ یہاں پر آئے تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ یہاں کبوتری نے انڈے دے دیے اور چاروں طرف یہ مکڑیوں نے جالا تن دیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہاں جالا اگر ٹوٹا ہوا ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ یہ اندر ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اپنے دین کی مکڑیوں کے ذریعہ بھی مدد کرتا ہے، بس یہ کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، باقی اللہ مدد کرنے والا ہے۔ وہ ابرہا جیسے جبابرین کو وہ چھوٹے چھوٹے ابابل پرندوں کے ذریعہ بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہوگا، رب کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا حقا علینا نصر المومنین، ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر لازم ہے۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر نے دیکھا کہ یہ دشمن پہنچ چکے ہیں تو کہا حضور مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ لوگ اندر نہ آ جائیں۔ یہاں روافظ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں ان کو ان کی جان کی پڑی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، حزن اور غم صدیق اکبر کو اپنی جان کا نہیں تھا، اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو صدیق ہجرت کی رات گھر سے ہی باہر نہ نکلتے، کیونکہ حضور کے ساتھ چلنا یہ جان ساری ہی تو تھا، مگر صدیق کو غم حضور کی ذات کا تھا، کہیں میری موجودگی میں میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ نے اس وقت آیت نازل فرمائی لا تحزن ان اللہ معنا،
اللہ نے صدیق اکبر کے دل پر حضور کے وسیلے سے سکینہ اتارا اور رب نے فرمایا ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ میرے بھی ساتھ ہے، صدیق اللہ تیرے بھی ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ 3 دن اس غار میں اللہ کے رسول علیہ السلام ٹھہرے اور پھر یہیں سے اللہ کے رسول علیہ السلام آگے مدینے کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو ایسی جگہ پہنچنا نصیب فرمایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اپنے محبوب علیہ السلام کی اس پاک سرزمین پر جس پر اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی میں قسم اس لیے یاد کرتا ہوں کہ اس سرزمین پر تیرے قدم لگتے ہیں، یہاں تو سرکار 3 رات ٹھہرے ہیں، یقیناً یہ جگہ بہت بابرکت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت نبی کے قدموں کے صدقے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھیں اور اللہ اسی پر ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔ اللہ میری اور میرے تمام ساتھیوں کی اور تمام دعا کرنے والے اور تمام محبت کرنے والے اور دین و سنیت کے کام میں جہاں جہاں سے جو بھی ہماری مدد کرتا ہے میرے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ غار سور کی عظمتوں کے صدقے سب کو بھلائی اور خیر عطا فرما، سبوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے والد محترم کے درجات بلند فرما، ہمارے ساتھی جو دین و سنیت کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں یا اللہ اس پاک سرزمین کے صدقے ہمارے کاموں میں برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔